بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعلیمات اسلامیہ چینل کے پیارے ناظرین سامعین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر محبت بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تکبیرات تشریق اور اس کے ساتھ عید کی صبح کی جو سنت اعمال ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا۔ آج جو ہے قربانی کرنا اور قربانی کے گوشت کا طریقہ استعمال، اور پھر اس میں فقراء مساکین کا کتنا حق ہے، رشتہ داروں کا کتنا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کا گوشت استعمال کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلی بات جو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ صبح اٹھتے تو قربانی کے گوشت ہی پہلے کھاتے، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ایک قسم کا قربانی کے گوشت تک روزہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قربانی کرنے کا، یعنی ذبح کرنے کا۔ تو قربانی ذبح کرنے کے لیے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو کم از کم صوم و صلات کا پابند ہو اور باشرع ہو، اور کم از کم ذبیحہ کے بارے میں یا ذبح کرنے کے بارے میں معلومات بھی رکھتا ہو، اس کو تکبیر بھی یاد ہو، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باشرع یعنی صوم و صلات کا پابند بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قربانی کا گوشت بن جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ اس سارے گوشت کے 3 حصے فرماتے تھے۔ ایک حصہ فقراء و مساکین کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال فرماتے تھے۔ اور اگر کسی بھائی کے ہاں زیادہ یعنی بچے ہیں، فیملی بڑی ہے، اگر وہ سارا گوشت استعمال کرنا چاہتا ہے تو جواز ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن مسنون اور مستحب طریقہ وہی ہے جو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کئی قربانیاں کر رکھی ہیں تو اس میں یہی درخواست ہوگی کہ جو آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں جن بھائیوں نے قربانی نہیں کی غربت کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، تو سب سے پہلے ان کو گوشت پہنچانا چاہیے جو بھائی قربانی سے محروم ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے عام ترتیب ہے، یعنی اپنے محلے میں تقسیم کرنا، رشتہ داروں میں، فقیروں میں تقسیم کرنا، یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ان آدمیوں کو یعنی قربانی سے پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ ہمارے محلے میں یا رشتہ داروں میں کس بھائی نے قربانی نہیں کی، تو سب سے پہلے جو ہے ان کو دے دینا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کئی قربانیاں کی ہیں، یعنی پورا جانور 7 حصے ہیں آپ کے، تو آپ جو ہے ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لیں اور باقی 6 حصے جو ہیں 6 مساکین میں تقسیم کر دیں۔ ان کو جو ہے ان کے بچے بھی اس خوشی میں شامل ہو جائیں گے، گوشت کھا لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قربانی کا ثواب بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صدقے کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں حصہ دیتے ہیں یا گوشت دیتے ہیں تو اس میں تیسرا ثواب یعنی صلہ رحمی کا بھی ہو جائے گا کہ اپنی قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کرنے کی اور صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی، صحیح طریقے سے ذبح کرنے کی، اور سنت طریقے پر اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائکس اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔